بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الترجیح بمخالفت العامہ۔ توجہ فرمائیں، ہماری بات ہے دو خبر متعارض، دونوں کسی امام معصوم علیہ السلام سے منقول، دونوں میں تعارض ہے، دونوں کے مدلولوں میں منافات ہے۔ ایک ہی معصوم سے یا دو معصوموں سے صادر ہونے والی دو روایتیں، دونوں کا مدلول ایک دوسرے کے مخالف ہے، اس کو کہتے ہیں الخبران المتعارضان۔ اور فرض مسئلہ یہ ہے کہ غیر المتکافئین، یعنی کسی ایک روایت میں کوئی خوبی مزیت پائی جاتی ہے۔ غیر المتکافئین کا مطلب یہی ہے، یعنی کسی ایک روایت میں ان دو میں سے ایک میں خوبی پائی جاتی ہے، اس خوبی کو اصول الفقہ کی اصطلاح میں مرجح کہتے ہیں، جمع مرجحات۔ تو مرجحات بیان کر رہے تھے ہم، دو متعارض خبروں میں سے ایک خبر کو دوسری خبر پر مقدم کرنے کی خوبیاں یا وجوہات یا مرجحات، یعنی ایک خبر کو ہم دوسری پر مقدم کرتے ہیں۔ تین مرجحات پیش کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ صفات الراوی، صاحب کتاب نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ دوسرا تھا الترجیح بموافقت الکتاب، جو حدیث ان دو متعارض روایات میں سے جو قرآن کے مطابق ہوگی، قرآن کے مطابق اس کا ہونا یہ ترجیح کا باعث ہے، اس کو ترجیح دیں گے اس پر جو قرآن کے مخالف ہے۔ البتہ مخالف کا معنی بھی کیا تھا، مخالف کا مطلب تباین کلی نہیں بلکہ ایک عام ہو، اور ایک مثلا قرآن میں عام بیان ہوا ہو اور یہ ایک روایت کس کو بیان کر رہی ہے، خاص کو، تو یہ قرآن کے مخالف ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دیں گے۔ صاحب کتاب نے ان دو میں سے وہ اس کو پہلی کو تسلیم کیا ہے۔ اچھا، دوسرا وہ ترجیح بشہرت العملیہ بھی تھا، اس کو بھی صاحب کتاب نے قبول نہیں کیا۔ کل جو آخری ترجیح پڑھی تھی الترجیح بموافقت الکتاب، اس کو قبول کیا تھا۔ آج چوتھا مرجح وہ ہے الترجیح بمخالفت العامہ۔ دیکھیے، دو متباین اور دو متعارض روایات ہیں، ان کے مدلولوں میں منافات ہے۔ کہتے ہیں مرجحات میں سے ایک مرجح یہ ہے ان دو روایات میں سے جو عامہ، اصطلاحاً اہل سنت کو عامہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو عامہ کے مخالف ہوگی، عامہ کے مخالف ہونا یہ ترجیح رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو عامہ کے موافق ہوگی وہ مرجوح ہوگی۔ کیوں؟ میرے خیال میں دوسری اصول الفقہ میں آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، الموجز میں ایک جملہ، وجہ یہ ہے بہت دیکھیں ائمہ علیہ السلام کے جو زندگی گزاری ہے جن بادشاہوں کے ادوار میں، وہ بہت سخت ہے، بہت مشکل حالات تھے وہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے وہ اگلا پیرا یہی بیان کریں گے۔ تو جو ان کے مخالف ہے، اس کا مطلب ہے وہ روایات بغیر تقیہ کے صادر ہوئی ہیں۔ جو ان کے موافق ہیں، کیوں موافق ہیں روایات ہمارے معصومین کی؟ ان کے موافق ہے وہ تقیہ کی وجہ سے ہیں۔ جو موافق نہیں ہے، مخالف ہے، اس کا مطلب ہے وہ ان میں حکم واقعی کو بیان کیا گیا ہے۔ جو تقیہ کی صورت میں ہوتے ہیں ان میں وہ حکم واقعی کا بیان نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے معیار یہ ہے، کیوں ہم مرجح قرار دیتے ہیں کہ جو ان کے عامہ کے مخالف ہو
مخالف ہونے کا مطلب ہے امام نے یعنی حکم واقعی کو بیان کیا ہے، اس میں تکیے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے، لہٰذا یہ مرجح ہے، اور باقاعدہ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں یہ ترجیح نص میں موجود ہے۔ ہم نے کہا تھا مرجحات کی دو قسمیں، منصوصہ اور غیر منصوصہ، سے مراد جن کے بارے میں باقاعدہ نص ہے، یہ جس ترجیح کو خود معصوم نے بیان فرمایا ہے، لہٰذا ان کے عامہ کے مخالف ہونا، جو روایت دو میں سے جو عامہ کے نظریے کے مخالف ہوگی، اس کا مطلب ہے اس میں امام نے حکم واقعی کو بیان کیا جو ان کے مطابق ہے، ان کے حکم اور ان کے نظریے کے مطابق، تو وہ احتمال ہے کہ وہ تقیہ کی وجہ سے انہوں نے وہ بات کی ہو، وہ حکم دیا ہو۔ اچھا، ایک اور درمیان میں چھوٹا سا نقطہ پھر ترجمہ کراتا ہوں۔ فرض کریں اب تک تو مسئلہ یہ تھا کہ دو متعارض روایات ہیں، ایک ان کے مخالف ہے اور ایک ان کے موافق ہے۔ بعض اوقات خود عامہ کے نزدیک بھی کسی حکم میں اختلاف ہوتے ہیں، کسی ایک مسئلے میں ان میں بھی بعض عامہ مثلاً ایک حکم لگاتے ہیں وجوب کا، دوسرے لگاتے ہیں عدم وجوب کا، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے، اگر ایک ان کا مسئلہ اتفاقی ہو تو پھر حتماً ہماری دو روایات میں سے ایک ان کے مطابق ہوگی کہ ان کے مخالف ہوگی، مخالف کو لے لیں گے۔ جہاں پر خود ان میں اختلاف ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے پاس دو متعارض روایات ہیں، دونوں ان میں سے کسی نہ کسی ایک کے نظریے کے مطابق ہوں گی نا، ٹھیک ہے نا؟ تو امام نے فرمایا پھر دیکھا جائے گا کہ جو اس ظالم بادشاہوں اور یا ان کے جو جابر اور ظالم قاضی بنے ہوئے تھے، جو ان سے زیادہ میلان رکھتی ہوگی اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور جو ان سے یعنی جو ان کے زیادہ میلان نہ رکھتی ہو اس کو ہم کیا کریں گے؟ یعنی جو دیکھا جائے گا ان کے نظریات کے زیادہ قریب کون سی ہے، امیل کا لفظ استعمال کیے۔ دیکھیے ترجمے میں کلیئر کرتا ہوں۔ الترجیح بمخالفت العامہ، روا عمر ابن حنظلہ، بہت بڑی روایت ہے یہ، چند حصے بیان کیے ہیں۔ قال عمر ابن حنظلہ فرماتے ہیں، قلت، میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، ارأیت ان کان الفقیحان عرفا حکمہ من الکتاب والسنہ، یعنی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ہمارے دو فقیہ ہیں اور ان دونوں نے حکم کی معرفت حاصل کی ہے کتاب اور سنت سے، ٹھیک ہو گیا، روایتیں دو ہیں، فقیہ بھی دو ہیں، دونوں نے استفادہ کہاں سے کیا ہے؟ کتاب اور سنت سے۔ ووجدنا احد الخبرین موافقا للعامہ والآخر مخالفا لهم، ہم نے دیکھا ان دو خبروں میں سے ایک عامہ کے مطابق ہے اور دوسری ان کے مخالف ہے، بأی الخبرین یؤخذ، تو ان دو روایات میں سے کس کو لیا جائے گا، ہم کس کو لیں؟ ٹھیک ہے، دونوں روایات ہمارے فقہا سے یعنی ہمارے فقیہ قابل اعتماد، انہوں نے اس حکم کا استفادہ بھی کس سے کیا؟ کتاب اور سنت سے استفادہ کیا ہے، لیکن ان میں سے ایک عامہ کے موافق ہے، ایک مخالف ہے، کس کو لیں؟ قال، امام نے فرمایا، اب یہ قاعدہ کلیہ ہے، ما خالف العامۃ ففیہ الرشاد، جو عامہ کے مخالف ہوگی روایت اس میں کامیابی ہے، بھلائی ہے، اس میں درستگی ہے، اس کو لے لو، ٹھیک ہو گیا۔ تو بے شک یہ نص موجود ہے کہ جو عامہ کے مخالف ہوگی یہ ترجیح رکھتی ہے اس پر جو عامہ کے موافق ہے۔ فقلت، تو اب وہ جو دوسرا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ بعض اوقات خود عامہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا، جعلت فداک فإن وافق الخبران جمیعا، دیکھیے دو روایتیں ہیں، ممکن ہے کہ خود عامہ کا بھی کسی مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، ممکن ہے ہماری ایک روایت ان کے ایک نظریے کے مطابق ہو، دوسری روایت ان کے دوسرے نظریے کے مطابق۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تو امام نے جواب کیا دیا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ فَإِن وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا، اگر یہ ہماری دو متعارض روایت دونوں ان کے نظریات کے مطابق ہوں،
چونکہ ان کے نظریات میں اختلاف ہے، وہ عامہ میں سے ایک گروہ ایک قول کو قبول کرتا ہے، دوسرا دوسرے قول کو، تو ہماری یہ جو دو روایتیں دونوں ان کے مطابق ہیں، پھر کیا کریں گے؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، ینظرو الی ما ہم الیہ امیلو، بریکٹ میں لکھا ہے حکامہم و قضاتہم، یہ لفظ حکامہم اور قضاتہم، یہ جو اوپر جملہ ہے نا، الی ما ہم الیہ، ہم کا بدل ہے، یہ ہم کا بدل ہے، یہاں حکامہم اور قضاتہم سے مراد وہی ہم مراد ہیں، یعنی اب آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، ینظرو الی قضاتہم و حکامہم ما الیہم امیل، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا مطلب؟ دیکھا جائے گا کون سی روایت ہے جو ان ظالم حاکموں اور ان کے قاضیوں کے زیادہ میلان رکھتی ہے، ان کے ساتھ جو زیادہ میلان رکھتی ہے، فیترک، اس کو چھوڑ دیں گے، ویؤخذ بالآخر، دوسری کو لے لیں گے۔ یہ ایک روایت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، عمر ابن حنظلہ کے مقبولہ کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ البصری، اس نے روایت کی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال الصادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، آپ کسی چیز کو، ان دونوں روایتوں کو جو متعارض ہیں، ان کو اب کتاب خدا میں نہ پائیں، یعنی قرآن میں کوئی اس کی تائید نہ ملے، فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، ان کو پیش کرو عامہ کی روایات پر، فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ، جو ان کی روایات کے موافق ہوگی، فَذَرُوهُ، اس کو کیا کرو، چھوڑ دو، وَمَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ، اور جو ان کے اخبار کے کیا ہو، مخالف ہو، اس کو لے لو۔ یعنی اچھا، یہ جو روایت ہے نا، یہی کون سی، عبد الرحمن بن ابی عبداللہ، پچھلے صفحے پر آپ ہیں، اسی کی یہی روایت پیچھے گزری ہے نا، وہ درمیان میں دیکھیں، روا عبد الرحمن بن ابی عبداللہ قال، قال الصادق علیہ السلام، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعارضوہما علی کتاب اللہ، فما وافق کتاب اللہ فخذوہ، وما خالف کتاب اللہ فردوہ۔ یہ بھی وہی چیز ہے نا، ٹھیک ہے نا، اسی سے مربوط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذا ورد علیکم، یہ اسی کا حصہ ہے، یہ بھی وہی راوی وہی ہے۔ تو بہرحال اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو روایات ہماری متعارض روایات میں سے جو عامہ کے نظریے کے مخالف ہوگی، اس کو لے لو۔ کیوں؟ میرے خیال میں دوسری اصول الموجز میں اس کے آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، شاید مجھے یاد آ رہا ہے، بہرحال وہ اگر ہو تو وجہ کیا ہے، کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو عامہ کے نظریے کے مخالف ہو؟ وہی میں نے پہلے بیان کیا، وجہ یہ ہے، یہ وجہ آنی چاہیے حتماً، وجہ یہ ہے کہ جو ان کے موافق ہے تو اس میں امکان یہی ہے کہ امام نے تکیہ کرتے ہوئے وہ روایت بیان کیا تو ان کے مطابق ہوگی ہے، تو جو ان کے مخالف ہے اس کا مطلب ہے بغیر تکیہ کے اور وہی حکم واقعی ہے، یہ نقطہ ہے اہم، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا سوال انہوں نے، اگرچہ یہ جو اگلا ہیڈنگ دی ہوئی ہے نا، وجہ الافتاء بالتقیہ، یہ کوئی اصول الفقہ کی بات سے مربوط نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جو مخالف ہے عامہ کے وہ بغیر تقیہ کے ہے، اور جو مطابق ہے وہ تقیہ کی وجہ سے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کیا ضرورت تھی امام علیہ السلام کو تقیہ کرنے کی، کیوں ائمہ علیہ السلام نے تقیہ کیا ہے؟ تو عنوان کیا دیا ہے، وجہ الافتاء بالتقیہ، تقیہ کے مطابق فتویٰ کیوں دیا ہے ائمہ علیہ السلام نے، اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے، کیا ضرورت پیش آتی تھی؟ امام معصوم ہیں، ان کے پاس سب اختیارات ہیں، وہ جو حکم ہوتا تھا حکم واقعی بیان کرتے ہیں، کیا ضرورت تھی تقیہ بیان کرنے کی؟ دیکھیے، اس کے لیے ہم تھوڑے سے جو بنو امیہ اور بنو عباس کے جو حکومتیں آئی ہیں ان کا انسان اگر جائزہ لے کہ کتنا سختی تھی ائمہ علیہ السلام کے دور میں، کربلا کے واقعے کے بعد، خود مولا امیر المومنین علیہ السلام سے شروع کریں، چلیں خاص طور پر واقعہ کربلا کے بعد آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کو اجتماع کرنے کی اجازت نہیں تھی، جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں تھی، اتنی سختی تھی،
ٹھیک ہے جی. امام سجاد علیہ السلام نے بڑے ایک علیحدہ موضوع باس ہے کس طرح انہوں نے کربلا کے واقعے کو مختلف طریقوں سے پہنچایا. اچھا، جو ان بنو امیہ اور بنو عباس کے جو بادشاہ اور ان کے جو زر خرید قاضی ہوا کرتے تھے وہ کتنے ظالم و جابر تھے. حجاج ابن یوسف پتہ نہیں کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ مومنوں کو قاتل ہے وہ، یا وہ بدبخت مرتا ہے تو تقریباً 50,000 معمولی نہیں ہے زندان میں تھے شیعہ. 30,000 عورتیں تھیں بعض روایات ملتے ہیں. اتنا سختی تھی ائمہ علیہ السلام کے دور میں. تو بعض اوقات امام مجبور ہو جاتے ہیں، اور اہم ترین وجہ تقیہ کی صورت میں حکم بیان کرنے کا خود مومنوں کی جان کی حفاظت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اگر مثلا چونکہ ان کے جاسوس بڑے ہوتے تھے، وہ جاسوس مومنوں کی شکل میں بھی آ جاتے تھے، وہ ائمہ کے محب بن جاتے تھے، وہ جاسوسی کرتے تھے. تو بعض اوقات امام علیہ السلام ان کے سامنے ایک فتویٰ بیان کرتے جو عامہ کے مطابق ہوتا تھا، تاکہ ممکن ہے کسی مومن نے سوال کیا ہے، امام کو پتہ اگر میں اس کو حکم واقعی بتاتا ہوں تو پھر یہ اس کی جان کے درپے ہو جائیں گے یہ ظالم لوگ. ٹھیک ہے، تو اس کی حفاظت کی خاطر، اپنی حفاظت کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر امام مجبور ہوتے تھے کہ وہ تقیہ کریں. اور پھر باقاعدہ بعض اوقات تو یہ جو زرارہ کا نام آتا ہے ہمارے راویوں میں، قابل اعتماد ترین راوی ہے زرارہ بن عیون. بعض اوقات ایسی روایات ہیں کہ امام علیہ السلام نے خود زرارہ کی مذمت کی ہے مجمع میں بیٹھ کر. ایک دفعہ اس کے بیٹے نے اعتراض بھی کیا، امام نے فرمایا میں بہتر جانتا ہوں. مذمت کرتے تھے تاکہ لوگ اس کے دشمن نہ بنیں، حکومتیں اس کو نہ پکڑیں. ہمارے بعض بڑے بڑے راوی کوئی دکاندار بن جاتا تھا، کوئی تیل بیچتا تھا، اور اس طریقے سے امام سے وہ روایات لے کر مومنوں تک پہنچاتے تھے. تیل بیچنے کے حوالے امام کے دروازے پر آتے، مثلا تیل لے لیں، امام سے ملاقات ہوتی، مسئلہ پوچھتے، اور جا کر وہ گلی کوچے میں آواز دیتے اور تیل بیچتے اور مسائل بیان کرتے. کیوں؟ ایک روایت موجود ہے امام سجاد علیہ السلام کی نماز جمعہ کی مذمت میں، تو وہ تقیہ کی وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا. امام علیہ السلام کے دور میں کسی ایک مسجد میں صحیح جمعہ ہو ہی نہیں رہا تھا. تو اس طرح کے حالات جو تھے وہ حالات مجبور کرتے تھے امام تقیہ اختیار کریں. اور پھر اگلی بات، اس سے اہم بات، جو امام کے پالے ہوئے لوگ تھے، جو ان کے تربیت یافتہ تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ امام نے یہ حکم تقیہ کی بنا پر دیا ہے یا بغیر تقیہ کی وجہ سے دیا ہے. وہ پہچان کر سکتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے بہرحال کہتے ہیں تقیہ کی ضرورت پڑی. دیکھیے یہ ہیڈنگ اصول کی بات نہیں ہے، لیکن استطراداً اس کو بیان کیا ہے. وجہ الافتاء بالتقیہ ان ائمۃ اہل البیت علیہم السلام کانوا یفتون بالتقیہ. وہ تقیہ کی وجہ سے فتویٰ دیتے تھے. 3 وجوہات: خوفاً من شر سلطان اولا، سب سے پہلے تو تاکہ ان ظالم بادشاہوں کے شر سے بچنے کے لیے وہ ڈر ہوتا تھا. دوسرا، فقہائے سلطہ، وہ جو ان ظالم بادشاہوں کے جو زر خرید غلام، جو ان کے فقی ہوتے تھے، پیسے کے پجاری، ان کے شر سے بچنے کے لیے. تیسرا، والمحافظۃ علی نفوس شیعتہم ثالثاً، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ خود مومنوں کی جان کی حفاظت. صاحب کتاب فرماتے ہیں وَقَانَ الْعَامِلُ الثَّالِثُ مِنْ أَكْثَرِ الدَّوَاعِي إِلَى الْإِفْتَاءِ بِهَا بِالتَّقِیہ. یہ تیسرا عامل یہ سب سے زیادہ وجہ بنا ہے کہ امام علیہ السلام نے تقویٰ کو اختیار کیا ہے، یعنی مومنوں کی جان کی حفاظت کی خاطر. وَكَفَانَا فِي ذَلِكَ، اور اس مسئلے میں ہمارے لیے کافی ہے، وہ چیز جامعہ المحدث البحرانی، جو محدث بحرانی نے جمع کی ہیں اس طرح کی چیزیں، فی ھذا الصدد، اس حوالے سے، فی مقدمۃ حدائق، الحدائق ان کی مشہور کتاب ہے، اس کے مقدمہ میں بتایا تقیہ کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے، وجوہات کیا ہیں، اس سے متعلق بہت ساری روایات انہوں نے بیان کیے. کہتے ہیں آپ وہاں رجوع کریں. اچھا، اگلی بات، ان الرواة کانوا علی علم بان الامام ربما یفتی فی مکاتبہ بالتقیہ. بے شک جو ہمارے راوی تھے نا، کانوا علی علم، ان کو وہ جانتے تھے
کہ امام علیہ السلام نے جو فتویٰ دیا ہے اپنے خطوط میں، مکاتیب میں سمراد اپنے خطوط میں، وہ جانتے تھے وہ یہ فتویٰ بعض فتاویٰ بھی تقیہ کی وجہ سے ہوتے تھے۔ کیا شاہد ہے اس کا؟ بشہادت ما، اس کی بہترین گواہی وہ چیز دیتی ہے جس کو شیخ صدوق نے ماروا صدوق، اس کا بہترین شاہد وہ ہے جو شیخ صدوق نے روایت کیا ہے بِإِسْنَادِهِ عن یحییٰ ابن ابی عمران انہ قال، یہ یحییٰ ابن عمران کہتا ہے کتبت الی ابی جعفر الثانی علیہ السلام، ابو جعفر الثانی امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان کی طرف ایک خط لکھا فی السنجاب والفنک والخز، سنجاب کہتے ہیں گلیری نہیں ہوتی جو درختوں میں تیزی سے چڑھ جاتی ہے، فنک شاید اس کا ایک معنی وہ لومڑی ہے، اور خز یعنی ریشم۔ کہتے ہیں میں نے امام کو خط لکھا ان کے بارے میں، یعنی اگر وہ جو گلیری کی جلد میں ایک کپڑا بنا ہوا ہو، یا وہ جو فنک ہے ایک جانور ہے اس کی چمڑے کا ایک بنا ہوا ہے، یا ریشمی کپڑا ہے، تو اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا میں وہ پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں یا وقلت، وہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی لکھا، یہ بھی کہا اپنے خط میں کہ مولا جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، احب، میں چاہتا ہوں اللہ تجیبنی بالتقیہ فی ذالک، مولا اس مسئلے میں تقیہ نہیں کرنا ہے، اب واضح مجھے حکم بیان فرما دیں۔ فکتب الی بخط، امام نے اپنے دست مبارک سے خط لکھا اور مجھے فرمایا صلی فیہا، تم ان میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ پر یہ حدیث کیا ہے، کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے بعض فتاوی امام کے تقیہ کی وجہ سے ہوتے تھے۔ لم یکن للامام بدن، جب حالات ایسے ہیں امام کے لیے چارہ نہیں ہے، یعنی امام کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، لم یکن للامام بدن، لا بد والا لفظ نہیں ہوتا، بہت یہ وہی ہے، امام کے لیے بد یعنی چارہ اس کے علاوہ نہیں تھا کہ من اعمالہا، کہ وہ کیا کرتے تقیہ کو عمل میں لاتے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیوں؟ لصیانت دمہ و دم شیعتہ، اپنی جان کی حفاظت، اپنے شیعوں کی جان کی حفاظت، حتی نراب، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہ ربما کانا یذم اخلص شیعتہ، بعض اوقات اسی تقیہ کی وجہ سے اپنے مخلص ترین شیعوں کی مذمت کرتے تھے، کا زرارہ تھا فی غیر واحد من المحافل، جیسے زرارہ ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ کئی محافل میں اس کی مذمت کی، لوگ بیٹھے ہوئے مذمت کر دیا اس کی، حتیٰ کیوں لا یوخذ، تاکہ اس کو حکومت کرندے پکڑ نہ لیں، ویضرب عنقہ، حتیٰ لا یضرب عنقہ، تاکہ ان کو قتل نہ کر دیا جائے، بے حجت، صرف یہ بہانہ بنا کر انہ من شیعت ابی عبداللہ علیہ السلام، ابی عبداللہ الصادق علیہ السلام، یہ بہانہ بنا، حجت کے مطابق یا ترجمہ کیا کریں، یہ بہانہ بنا کر کہ یہ امام جعفر صادق کا شیعہ ہے، تو امام اس کی جان کی حفاظت کی خاطر وہ مجمع میں اس کی کیا کرتے تھے، مذمت کرتے تھے۔ اگلا جملہ وکانت بطانت علوم ہی، اور جو امام علیہ السلام کے اسرار اور علوم کے واقف تھے، وخاصت و شیعتی، جو امام علیہ السلام کے خاص شیعہ تھے، وہ کانت یمیزون الحکم الصادر عن تقیۃ عن الحکم الصادر لبیان الواقع، وہ تمیز دے سکتے تھے اس حکم کو جو تقیہ سے صادر ہوتا تھا، اس کو تمیز دے سکتے تھے کس سے؟ عن الحکم، اس حکم سے جو صادر ہو واقع کو بیان کرنے کے لیے، عندما کانت تصل الیہم اجوبۃ الامام، جب امام کے جواب ان تک پہنچتے تھے نا، تو وہ ماہرین جو تھے، وہ جو مولا کے ان کے اسرار اور علوم کے واقف تھے، ان کے خاص تھے، وہ تمیز دے سکتے، ان کو پتہ ہوتا تھا یہ تقیہ کی وجہ سے یا نہیں۔ فَإِن كَانَ عَلَى وَجْهِ تقیہ، مثلا کسی نے کہا یار یہ امام سے سوال پوچھ کے آنا، خط لکھے، وہ جواب لے آتا، یقولون لمن جاء بہ، جو وہ جواب لے کر آتا نا امام سے، بعض اوقات اس کو تقیہ کی بنا پر کیا کہتے ہیں، اعطاک من جراب نورہ، دیکھیے نورہ کا لغوی معنی ہوتا ہے یہ وہ جو سفید قسم کا مادہ، جیسے بال صفا پاؤڈر نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے، جراب نورہ کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، یعنی کسی شیرے کو، کسی چیز کو اپنے چہرے پر مال لینا، یا نورہ کو اپنے چہرے پر مال لینا، یہ کنایا تھا کہ امام نے تقیہ کیا ہے،
یہ جملہ کہتے تھے. جو بندہ روایت لے کر آتا اسے کہتے تھے آتا کا من جراب نورا، یعنی وہ سادہ ترجمہ یہ کنو امام نے چونا لگایا ہے، شاید یہ ترجمہ پتہ نہیں صحیح ہو. مطلب یہ ہے، یہ اس پر دلالت کرتا تھا کہ امام نے تکیے کی حالت میں یہ جملہ بیان. وَعِنْدَمَا كَانَ يُفْتِي بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ، اور جب امام حکم واقعی کا فتویٰ دیتے، یقولون، اب وہ اس لانے والے کو، فتویٰ لانے والے کہتے آتاکا من عین صافیہ، صاف شفاف چشمے سے امام نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یعنی امام نے حکم واقعی کو بیان فرمایا ہے. تو بہرحال یہ وجہ الافتاء بالتقیہ. الامر الثانی الاخذ بالمرجحات لازم. توجہ فرمائیں، زبانی آسان سی بات ہے یہ بھی بالکل. مرجحات کی بات ختم ہو گئی. صاحب کتاب نے دو مرجح کو قبول فرمایا ہے، ایک ہو گیا موافقت الکتاب، دوسرا ہے مخالفت العامہ. باقی مرجحات کو تسلیم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے مرجحات منصوصہ کو انہوں نے قبول کر لیا، وہ بھی موافقت کتاب اور مخالفت عامہ. اب مسئلہ یہ ہے، دو متعارض روایتیں ہیں، ایک کے پاس مرجح بھی وہ موجود ہے جس کو صاحب کتاب تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بہرحال جس کو جو بھی مرجح تسلیم کرتا ہے، مثلا 4-5 مرجح ہیں، ایک روایت مرجح رکھتی ہے، خوبی رکھتی ہے، دوسری نہیں رکھتی ہے. اب آیا یہاں مرجح کو اختیار کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے کا مطلب ہے صرف اسی مرجح کو قبول کریں گے، مستحب کا مطلب ہے تخییر ہے آپ کو، یعنی چاہیں ٹھیک ہے مرجح موجود ہے، اب اگر آپ چاہیں تو دوسری طرف کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. لہذا بات یہ ہے مرجحات کو لینا واجب ہے یا تخییر ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ مرجح کو لے لیں، دوسرے کو بھی لے سکتے ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں آپ جتنی بھی ہم نے روایات اور نصوص بیان کی ہیں جو مرجح کو بیان کریں، اس میں صیغہ امر استعمال ہوا ہے. امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، ٹھیک ہے، مولا امر کر رہا ہے. اگر ہم صیغہ کے مدلول نہ بھی سمجھے وجوب کو، تو وہ حق مولویت اور حق عبودیت کو دیکھیں. جب مولا کہہ رہے فردو، اس دوسری کو چھوڑ دو اور اس کو لے لو، تو یہ امر ہے، وجوب میں ظہور رکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. اگر مرجح موجود ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، وہاں تخییر پھر نہیں ہے. اس کو بیان کریں آسان ہے. الامر الثانی الاخذ بالمرجحات لازم، مرجحات کو لینا واجب ہے. لا شک ان من رجع الی لسان الروایات، جو بھی روایات کے انداز بیان کی طرف رجوع کرے، یقف وہ واقف ہو جاتا ہے علی لزوم العمل بالمرجحات. آپ ذرا ان روایات کی روش، ان کے طریقوں اور ان کے الفاظ کو غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان مرجحات پر عمل کرنا واجب ہے. ولا یمکن حملها علی الاستحباب، یعنی مرجح کو لینا زیادہ بہتر ہے، اس پر حمل نہیں کر سکتے. استحباب پر حمل کرنے کا مطلب تخییر ہوگا نا بھائی. استحباب پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی بہتر یہ مرجح والی کو لے لینے کا، دوسری کو بھی لے سکتے ہیں. نہیں کہتے ہیں ممکن نہیں ہے ہم ان روایات کو حمل کریں استحباب پر. اذ کیف یمکن حمل الامر علی الاستحباب، آخر میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کیسے ممکن ہے ہم امر کو، معصوم علیہ السلام کے اس قول میں معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں بھی ذرا لسان روایات تو دیکھیں. امام فرما رہے ہیں ما وافق کتاب اللہ فخذوا، یہ امر کا صیغہ ہے خذوا. وما خالف کتاب اللہ ردوا، امر کا صیغہ ہے. کیسے ممکن ہے امام کے اس قول میں امر کو آپ استحباب پر حمل کریں اور تخییر پر دلالت کریں؟ وقد سبق ان الامر حجت من المولا علی العبد، پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں امر اگر وجوب اس کے معنی موصولہ میں داخل نہ بھی ہو تب بھی تو یہ امر باس پر دلالت کر رہا ہے، مولا باس کر رہا ہے، یہی ثابت کیا تھا نا. اور دیکھنا یہ ہے کہ حکم عقل یہ ہے کہ باس کرنے والے جب مولا ہو تو اب کو چاہیے وہ لاپرواہی نہ کرے، مولا کے باس کرنے پر وہ اس کام کو انجام دے. تو کہتے ہیں پہلے گزر چکے کہ امر حجت ہے مولا سے عبد پر، فلیس لہ ترک العمل، لہذا وہ جب امام کسی شے کو حکم دے دیں تو اس عمل کو ترک کرنے کا اس کو اختیار
نہیں ہے، الا بحجت اخری، مگر یہ کہ ایک اور دلیل آ کر کہ ابھی تم اس کو چھوڑ سکتے ہو. ٹھیک. اچھا، اگلا سوال آخری سوال ہے جو اس بات سے، وہ یہ ہے کہ کسی دو مرجع کو تسلیم کیا نا صاحب کتاب نے، موافقت کتاب اور مخالفت عامہ. کہتے کون کس پر مقدم ہے، یا آیا یہ دونوں ایک دوسرے کے عرض میں ہیں یا طول میں ہیں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں ایک دوسرے کے طول میں ہیں. پہلے ہے موافقت کتاب، بعد میں باری آتی ہے مخالفت عامہ اس مرجع کی. وَأَمَّا مَا هُوَ ترتیب العمل بالمرجحات، مرجحات پر عمل کی ترتیب کیا ہے؟ فَهَلْ يُقَدَّمُ التَّرْجِیحُ بِمُوَافَقَةِ الْکِتاب عَلَى التَّرْجِیحِ بِالْمُخَالَفَةِ الْعَامَّةِ، کیا ہم ترجیح دیں موافقت کتاب، ٹھیک ہے نا، اس کو ترجیح، اس موافقت کتاب والی ترجیح کو ہم مقدم کریں کس پر؟ مخالفت عامہ والی ترجیح پر، او لا، یا مقدم نہ کریں؟ الجواب ان المستفاد من روایت عبد الرحمن بن ابی عبداللہ ہوا تقدیم و ترجیح بالاول علی الثانی، موافقت کتاب والی ترجیح مقدم ہے مخالفت عامہ والی ترجیح پر. وقت مضى نص، وہ روایت پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں. الامر الثالث التعدی من المنصوص الی غیر المنصوص، وہی کہا اس پیرے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھی یہ دو مرجع ہم نے بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں نص موجود ہے. بعض اوقات ایک مرجع کے بارے میں نص موجود نہیں ہے لیکن عرف اس کو مرجع سمجھتا ہے. مثال کے طور پر جو دو راوی ہیں متعارض خبریں، ایک کا راوی قوی حافظے والا ہے، ایک کا راوی نے معصوم کے ساتھ زیادہ زندگی گزاری ہے، عرف کے اعتبار سے یہ بھی تو مزیت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی خوبی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایک جو ہے نا اس نے زیادہ ضابطے، زیادہ عرصہ وہ پڑھتا رہا ہے. تو کیا یہ جو عرف کے نزدیک مرجحات ہیں، کیا ہم ان کو بھی عمل میں لا سکتے ہیں یا صرف وہ مرجحات منصوصہ؟ یہ بات ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں صرف مرجحات منصوصہ. ٹھیک ہے، دیکھیے جی، التعدی من المنصوص الی غیر المنصوص، وہ جو مرجحات منصوص ہیں ان سے تجاوز کرنا غیر منصوص کی طرف. قد عرفت، آپ پہچان چکے، ان المنصوص من المرجحات لا یتجاوز الاثنین، مرجحات میں سے جو منصوص ہیں وہ دو سے زیادہ نہیں ہیں، موافقت الکتاب و مخالفت العامہ. وحل یجب الاقتصار علیہما، کیا انہی پر اکتفا کرنا واجب ہے؟ والرجوع فی غیرہما الی اخبار تخیر، اگر یہ مرجع نہ موجود نہ ہوں اور دو متعارض خبریں ہوں تو وہی قید اولیہ. قید اولیہ کیا تھا؟ تخیر. قید اولیہ کیا تھا؟ قید ثانویہ کیا تھا؟ اذا تعارض، وہ تخیر تھا نا. قید ثانویہ کیا تھا؟ تخیر. اب ہم نے کہا تھا قید اولیہ تو ہے تساقہ تھا، قید ثانویہ کیا ہے؟ تخیر. یہ تخیر. اچھا جی، اب کہتے ہیں اگر مرجع موجود ہو پھر تو تخیر نہیں ہے نا، اگر مرجع موجود ہے تو اس مرجع کو لینا واجب ہے. اگر کسی جگہ پر مرجع ہو لیکن وہ منصوص نہ ہو، کہتے ہیں اس صورت میں تخیر ہوگی، پھر وہ مرجع کو اہمیت نہیں دی جائے گی. یعنی والرجوع فی غیرہما الی اخبار التخیر، غیرہما سے مراد موافقت کتاب اور مخالفت عامہ. ان مرجحات کے علاوہ کوئی اور مرجحات ہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ اخبار تخیر یہاں پر جاری ہو جائیں گی. جو اخبار کہتی ہیں آپ کو تخیر حاصل ہے. وَيَجُوزُ او یا یجوز التعدی من المنصوص الی غیرہ، یا منصوص سے غیر منصوص کی طرف تجاوز کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فَيُعْمَلُ بِكُلِّ خَبَرٍ ذِي مَزِیَّةٍ، ہر وہ روایت جس میں جو بھی خوبی ہو، چاہے وہ منصوص ہو یا منصوص، اس کو ہم لے سکتے ہیں. وَلَا تَصِلُ نَوْبَتُ إِلَىٰ اخبار تخیر، تو پھر تخیر کی باری نہیں آئے گی مگر کب؟ بعد تساوی الخبرین فی کل مزیت، جب جو دونوں خبریں ہر مزیت میں مساوی ہیں. ایسی مزیت تجب اقربیت احدہما علی الواقع، جو ایک کو واقع کے قریب کر دے. اس طرح کی جب کوئی مزیت موجود نہ ہو، یعنی یا اس مزیت میں وہ دونوں کیا ہوں؟ مساوی ہوں. دیکھیے یعنی ان کے مطابق، دوسرے نظریے کے مطابق وہ تخیر کی آخر میں باری آتی ہے. تخیر کی باری کب آتی ہے؟ جب دونوں متعارض خبروں میں کسی ایک میں کوئی بھی مزیت نہ ہو، حتیٰ مزیت منصوصہ بھی نہ ہو اور مزیت غیر منصوصہ جو ایک کو واقع کے قریب کر دے، اس میں بھی دونوں کے دونوں مساوی ہوں، یعنی پھر تخیر کی باری آئے گی. یا نہیں، موافقت کتاب اور مخالفت عامہ کے بعد اگر یہ مرجع نہیں ہے
تو آپ فوراً تخیر کو جاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. الحق هو الاول، قول حق اول ہے. الحق هو الاول، حق کیا ہے؟ قول اول ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو مرجعات منصوصہ ہیں وہاں پر مرجع کو لیں گے، جہاں مرجعات منصوصہ نہیں ہیں وہاں تخیر ہوگی. آپ کی مرضی، جس کو چاہے لے لیں. کیوں؟ توجہ فرمائیں. وہ جو روایات تخیر پر دلالت کرتی ہے، پیچھے ثابت کیا نا تخیر پر، وہ روایات مطلق ہیں. سنیں، وہ مرجعات منصوصہ کو بھی شامل ہے، غیر منصوصہ کو بھی شامل ہے. ٹھیک، وہ مطلق ہے یا عام ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو منصوص مرجعات آ کر اس کو تخصیص لگا دیتے ہیں، تو تخصیص صرف وہ مرجعات لگائیں گے جو کیا ہوں گے؟ منصوص ہے. خدا حافظ. سمجھ آ گئی بات نا؟ تخصیص کون سے مرجعات لگائیں گے؟ جو منصوص ہیں. جو منصوص نہیں ہیں وہ اسی اصالت، وہ جو تخیر والی روایات ہیں ان کے اطلاق میں باقی رہیں گے، یا ان کا عموم ان کو بھی کیا ہوگا؟ شامل ہوگا. وہی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں لأن اطلاق اخبار تخیر، جو اخبار تخیر کا اطلاق ہے، یفرض علینا التخیر فی مطلق المتعارضین، وہ روایات مطلق ہیں کہ ہر متعارضین میں آپ کو کیا ہے؟ تخیر کا حق حاصل ہے. سواء کان متکافئین ام غیر متکافئین، چاہے وہ متکافئین ہوں یا متکافئین نہ ہوں. خرجنا عن اطلاقھا بروایات ترجیح. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ جو روایات ترجیح ہیں نا، جن کے بارے میں نہ صحیح، ان کے ذریعے اس اطلاق سے ہم خارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. خرجنا یا ہوگا یا خرجنا، خرجنا ہم نکلیں گے ان اخبار تخیر والی اطلاق سے. کیسے نکلیں گے؟ بروایات ترجیح، روایات ترجیح کے ذریعے. اما فی غیر موردہا، جو روایات ترجیح کے علاوہ ہیں یعنی جو غیر منصوص ہیں، فالمحکم هو اخبار تخیر، تو وہاں اخبار تخیر اپنے اطلاق پر باقی ہوں گی. فلو کان فی احد الطرفین مزیت غیر منصوصۃ، اگر ایک طرف میں مزیت ایسی خوبی ہے جو منصوص نہیں ہے، فالتخیر هو المحکم، تو تخیر ہی ثابت قدم رہے گی. النتائج المحصلہ، اسی کا کوئی نئی بات نہیں، ترجمہ کرا دیتا ہوں. صاحب کا بحث کا خلاصہ کیا ہے. قد خرجنا من هذا البحث الضافی، یہ جو بڑی وسیع ہم نے بحث کی ہے، ضافی کا مطلب وسیع بحث کی ہے، اس سے ہم نکالتے ہیں فی حاضر، اس مقصد میں جو ہم نے وسیع بحث کی ہے اس سے ہم نکالتے ہیں بالنتائج تالیہ. نمبر 1، اذا کان التنافی بین الخبرین امرن غیر مستقر. بار بار بیان کر چکے ہیں، اگر دو خبروں کے درمیان جو منافات ہے، وہ جو تعارض ہے، اگر وہ غیر مستقر ہو تو وہ ابتدائی ہے. یزول بالتدبر، وہ تھوڑا سا توجہ کرنے سے یعنی جم کرنے سے ختم ہو جاتا ہے وہ تعارض. فهو خارج عن باب التعارض، حقیقت میں دیکھیں تو وہ باب تعارض سے خارج ہے. وداخل فی باب جمع الدلالی بین الخبرین، وہ اس میں داخل ہے کہ دو خبروں کے مدلول میں جمع کیسے کریں گے، اور جمع سے مراد بھی جمع عرفی. تو وہ تعارض ابتدائی ہے، بدوی ہے، واقعی اور مستقر اور ثابت نہیں ہے. دوسرا، ان القاعدۃ الاولیۃ فی الخبرین المتعارضین اللذین یکون التنافی بینہما امرا مستقر. کہتے قاعدہ اولیہ ایسی دو روایات میں جو متعارض ہیں اور جن کے درمیان منافات امر مستقر ہے، واقعاً تعارض ہے، تو اس میں جو قاعدہ اولیہ ہے، ان القاعدۃ الاولیہ هو التساقط، وہ کیا ہے؟ اذا تعارضا تساقطا. والرجوع الی دلیل آخر، تو حکم کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور دلیل کی ضرورت ہوگی. وہاں پر اب ان دو روایات سے کوئی حکم، کوئی مقام افتاء میں کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دے سکتا. کل عمومات والاطلاق ان وجدہ، مثلا عمومات کی طرف تمسک کریں گے یا اطلاقات کی طرف اگر وہ موجود ہوں تو. وإلا، اگر وہ کوئی اور دلیل موجود نہ ہو تو فالاصل العملی، تو ہم پھر اصول عملی جاری کریں گے. لیکن خرجنا عن تلک القاعدہ بے اخبار تخیر، یہ ہم نے قاعدہ نکالا ہے کس سے؟ اخبار تخیر کے ذریعے سے. ہاں، اس قاعدہ سے ہم خارج ہو جائیں گے اخبار تخیر کے ذریعے. تیسری بات یہ نکلی، ان مقتضی اخبار تخیر وان کان هو التخیر بین الخبرین مطلقاً، جو اخبار تخیر ہیں وہ مطلقاً کہتے ہیں آپ کو تخیر ہے، چاہے وہ متعارضین، وہ متکافئین ہوں یا متکافئین نہ ہوں. سواء کان ہناک ترجیح نہ لا، چاہے ترجیح ہو یا ترجیح نہ ہو. یہ روایات جو تخیر والی روایت ہے ان کا اطلاق یہی ہے.
یعنی وہ کہتے ہیں مطلق طور پر آپ کو تخیر ہے، چاہے کسی ایک مرجح موجود ہو یا موجود نہ ہو، لیکن خرجنا عن مقتضى تلك الاخبار باللزوم اعمال المرجحات المنصوصہ، مرجحات منصوصہ کو عمل میں لا کر ہم ان روایات، ان اخبار تخیر کے مقتضا سے خارج ہو جائیں گے، لیکن دون غیرہا جو مرجحات منصوصہ نہیں ان کے ذریعے خارج نہیں ہوں گے۔ وہی منحصرۃ، اور ہمارے نزدیک جو مرجحات منصوص ہیں وہ منحصر ہیں فی موافقت الکتاب و مخالفت العامہ والاول مقدم علی ثانی، پہلے بتا چکے ہیں جو موافقت کتاب ہے یہ مقدم ہوگی مخالفت عامہ پر۔ وصلی اللہ علیہ